جی ناظرین، ویلکم بیک. دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہو گیا. تو اس سیگمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ذرا کیونکہ بجٹ بل پیش ہوا اور بہت سی باتیں اس کے حوالے سے ہو بھی رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہم پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں معاشی اعتبار سے ان پہ فوکس کریں. تو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ہارون شریف صاحب. جانا پہچانا نام ہے پاکستان کا، یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو ان سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کوئی ہم امید رکھیں یا پھر بس یہی ہے کہ اسی طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے، کوئی بہتری کی خاص امید نہیں ہے، لیکن بہرحال امید تو رکھنی ہی چاہیے. تو ہارون شریف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دی سائفر. اٹس اے پلیئر جی. اچھا، پہلے تو جس طرح میں نے کہا، پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں کہ ہماری اکنامک فالٹ لائنز ہیں کیا بنیادی طور پہ. جی بس صاحب، یہ بات اکثر دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم بارہا، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس کے اندر پہلی ہماری جو مین وجہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا پاتے ہیں، اور ایک 240 ملین کا ملک ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، چیزیں بھی لینی ہیں، تو ہمارا پھر ہم ایک نیٹ امپورٹر بنتے جا رہے ہیں. جب آپ نیٹ امپورٹر بن جاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر فورن ایکسچینج کا کرائسس آتا جاتا ہے اور کرنسی آپ کی نیچے جاتی جاتی. تو اس کو ہم ایکسٹرنل میکرو اکنامک اسٹرکچرل ایک فالٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنی ٹریڈ بیلنس کو اپنی ایکسپورٹ سے بیلنس نہیں کر پائے. دوسرا ہمارا یہ حساب کتاب ہے کہ ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. ڈیٹ سٹریس کنٹری یو این کی ڈیفینیشن میں ہوتا ہے جس کے بجٹ کا 30% جو ریونیو کا حصہ ہے وہ سود کی ادائیگی میں چلا جائے. ٹھیک. پاکستان کا تقریباً 53% اس سال سود کی ادائیگی میں جائے گا. تو ہمیں ایک ڈیٹ کا پریشر بہت ہائی ہے، اور قرض کے اوپر معیشت جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوا کرتی. تیسرا یہ ہے کہ 50 سال میں پہلے سب سے کم شرح ہماری 13.1% ٹو جی ڈی پی ہماری انویسٹمنٹ کی آتی ہے. تو اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور انڈسٹری اور سروسز ایکسپینڈ نہیں کریں گی، یہ جو اوور آل ڈھانچہ ہے، اور ہمارے اوپر یوٹیلیٹیز کا اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا برڈن رہے گا، تو پھر یہ اکانومی ایک ریگریسو اکانومی بن جائے گی، جس کی ریفلیکشن ہم نے بجٹ میں بھی دیکھی کہ جہاں آپ نے 3 ٹریلین سے زیادہ کا بوجھ پاس آن کر دیا، لیکن جو ایک ہوپ تھی اکنامک اپرچونٹی کی، وہاں پہ ہم انویسٹمنٹس کو نہیں دکھا پائے. اچھا، آپ 3 پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں، تو ان کو ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں ہارون شریف صاحب. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپورٹس کی. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ چلیے ایکسپورٹس تو آپ نہیں بڑھا پا رہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز، لیکن کیوں نہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز پہ فوکس کریں تاکہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائے، ہماری امپورٹس کم ہو جائیں. کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ جی، یہ اکنامک آرگومنٹ بہت دیر سے مسترد ہو چکا ہے گلوبلی. اوکے. اس کو ہم کہتے ہیں پالیسی چوائس میں ایکسپورٹ پروموشن ورسز امپورٹ سبسٹیٹیوشن. ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دیا ہے، ٹھیک ہے. آپ سب چیزوں کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اور اکانومی آپ سے سستی اور اچھی چیزیں بنا رہی ہوگی. ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ لوگوں کو کوالٹی کی چیزیں ملے اور اچھی قیمت پہ ملے. ضروری تو نہیں کہ وہ آپ بنا کے ہی دے پائیں. تو جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، وہاں تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات کی جا سکتی ہے. جیسے زراعت کی چیزیں ہیں، ہمارا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اگر کچھ آئی ٹی کی چیزیں ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکیں، ہمارا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. لیکن ہم کوئی کاریں، مثلا گاڑیاں بنانا ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ہائی ٹیک میڈیکل اکوپمنٹ بنانا یا سائنس ریلیٹڈ کام کرنا ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو ہمیں بڑا کلیئرلی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو ایسٹ ایشیا میں اس پہ بہت کام ہوا 20-30 سال پہلے کہ who to pick as a winner. ہمیں اپنے ونرز پک کرنے ہیں کہ یہاں ہم دوسرے ممالک سے اچھا کام کر سکتے ہیں.
اگر ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹ بڑھتی رہے گی, امپورٹ کو کرب کریں گے جو ہم کر رہے ہیں, تو وی ول ٹرن انٹو اے کلوزڈ اکانومی. اور وہ نہ گلوبل لبرلائزیشن میں, نہ WTO میں, اور ویسے بھی ہمارا دنیا سے انٹریکشن کم ہوتا جائے گا. لیکن یہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری جو کانسیپٹ ہے, لگتا ہے کہ چائنا پہ شاید یہ اپلائی نہیں ہوتا. ان کو تو ہر چیز میں ہی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لگ رہا ہے مجھے. جی نہیں, میں عرض کروں, چائنا کی بہت سی چیزیں اب دنیا میں انکمپیٹیٹو ہوتی جا رہی اچھا, ہیں, کیونکہ جیسے ان کا انجینئر, چائنا کا انجینئر اس وقت پاکستان کے انجینئر سے 3 گنا زیادہ کاسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ لیولز آف انکم بڑھ گئے ہیں. اسی طرح ٹیکسٹائل کے اندر چائنا کو کمپٹیشن کا سامنا ہے. فوڈ سیکیورٹی کے اندر بہت سے آئٹمز ہیں. چائنا کا جو میجر ایڈوانٹیج انہوں نے جو دنیا کو پیش کیا تھا, وہ اپنا ایک ویری اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ ورک فورس ایٹ اے ویری لو کاسٹ. جب انہوں نے پوری دنیا کو آفر کیا تو پوری دنیا کی چیزیں مینوفیکچرنگ کا چائنا ہب بن گیا. لیکن وہ کاسٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اب چائنا بھی آہستہ آہستہ ہائی ویلیو ایڈیشن میں جانا شروع ہو رہا ہے, اور جو نیچے کی چیزیں ہیں وہاں ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کم ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ اس بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہماری ترجیحات ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بھرنے کے امکانات ہیں؟ جی پہلے تو باسط صاحب لیٹس پٹ اے نمبر ٹھیک, ویری کلیئرلی. اگر ہماری ایکسپورٹ ہر سال 15% نہیں بڑھتی ہے تو ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. 15% سے میرا مطلب ہے کہ اگر ہماری رفلی ایکسپورٹ $30 ارب کے لگ بھگ ہے تو ہمیں $5 ارب اس کو ہر سال بڑھانا ہے. سو یہ اب دین یو ورک بیکورڈز کہ آپ نے کیسے بڑھانا ہے. پہلا سوال اس میں یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر کتنی گنجائش ہے کہ وہ کوالٹی کے سرپلسز پروڈیوس کر سکے جن کو ہم بیچ سکیں بغیر سبسیڈائز کیے ہوئے. یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے. اگر ہم سبسیڈائز کر کے بیچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نہیں ہے, اور ہم اس کو حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے کمپیٹیٹیو بنا رہے ہیں. سو ہمیں ایسی چیزیں نکالنی ہے جس پہ ہم کمپیٹیٹیو ہو سکیں. جیسے سیالکوٹ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کمپیٹیٹیو ہے. بہت سی ہماری لیکن ہارون صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ تو دیکھیں نا, سب دنیا ہی کر رہی ہے, چائنا بھی کرتا ہے. اگر آپ ان کے الیکٹرک وہیکلز دیکھ رہے ہیں وہ سب سبسیڈائزڈ کرتے ہیں, بھارت بھی کرتا ہے, گلف کنٹریز کو بہت سی ان کی ٹیرف لائنز ہیں جو سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار تو ہے فارن ایکسچینج حاصل کرنے کا. جی سبسیڈائز آپ وہاں کرتے ہیں جب آپ اپنے کمپیٹیٹر سے کاسٹ میں میچ نہیں کر پاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی اپنی انڈسٹری انیفیشنٹ ہے, اس کی انیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے سبسیڈائز کرنا ٹو می اٹ از این ایبسولوٹلی رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. دیکھیں نا جی, پہلے تو آپ کہیں کہ آپ اور یہ ملک دونوں ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, آپ کی کوالٹی برابر ہے. اب وہ میرا بندہ کہتا ہے میری اس لیے نہیں بک رہی کہ جی میری بجلی مہنگی ہے, میری زمین مہنگی ہے. پھر حکومت اس کو میچ کرتی ہے تو بات بنتی ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میری ایک انفیریئر پروڈکٹ ہے, بک نہیں رہی ہے, ذرا آپ سبسیڈائز کر دیں تاکہ میں بیچ لوں, آئی تھنک یہ ایک رانگ آرگومنٹ ہے جو ہم نے شوگر کے لیے بار بار دیکھا ہے. ہماری چینی بکتی نہیں ہے اور وہ سرپلس بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اب سبسڈی دیں گے تو بیچ پائیں گے. سو وٹ آئی وڈ سے از کہ پاکستان کو دیکھیں, کوئی بھی ملک بس سب کچھ نہیں بنا سکتا. سو ہمارے پاس ایک پروکسیمٹی کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم چین کے ساتھ زیادہ پارٹنرشپس بڑھائیں, اپنے دائیں بائیں پارٹنرشپس بڑھائیں تو ہم کاسٹ گھٹا سکتے ہیں. اب اگر ہم کاسٹ گھٹا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں, باقی ایکسپورٹ کو 3-4 چیزیں چاہیے. ایک تو ان کو اپنا بیس بڑھانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, اور ابھی ہم انویسٹمنٹ پہ آتے ہیں. دوسرا ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے تاکہ وہ چیزوں کی کوالٹی دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے بڑھا سکیں. تو ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر بھی کرے. اچھا جلدی سے ذرا ہمیں بتا دیجئے انویسٹمنٹ کا بھی, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے,
انویسٹمنٹ میں کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو؟ وائی کانٹ وی ڈرا اور اٹریکٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ جی ہمارا obsession فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے بالکل ایک تو غلط ہے. اچھا. انویسٹر کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ دینا ہے. 3-4 چیزیں میں جلدی سے عرض کرتا جاؤں. دیکھیں ہمیں بڑا کیئرفلی ریڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس وقت پیسہ کہاں پہ ہے. پیسہ ایک تو پاکستان میں ہے, پیسہ خطے کے اندر بھی ہے, اور لیکن اس کی نیچر فرق ہے. پیسہ چین میں بھی ہے لیکن وہ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا چاہتا ہے. اب ہمیں جب دیکھیں ایک چیز تو بڑی اب طے کا پچھلے 30 برس میں دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کے اور انٹوراج کے دوروں سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. انویسٹمنٹ نہ ہمیں پوٹینشل بیچنے سے آتی ہے کہ جی ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشل ہے. وہ انویسٹر کو ہم سے زیادہ اچھا پتہ ہے. انویسٹمنٹ آتی ہے اگر پیسہ سکیور کرنے کی ہماری رول آف لا ہے, اگر فزیکل سیکورٹی کا انوائرمنٹ اچھا ہے, اگر ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکنزم ہیں, اور میکرو اکنامک اور سیاسی سٹیبلٹی ہے. اگر تو ہم اس طرف چل پڑتے ہیں تو انویسٹمنٹ خود بخود آنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ہم یہ انٹرنل انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو نہیں ٹھیک کرتے ہیں اور صرف بردرہوڈ یا جیو پولیٹیکل لیوریج پہ لینا چاہتے ہیں پیسہ, جو ہم بہت عرصے سے کرتے آئے ہیں, آئی ایم افریڈ کہ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے. چلیے ہارون شریف صاحب, بہت بہت شکریہ, اور ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.